السلام علیکم، میرا نام سید زہیر عباس کاظمی ہے اور میں کلاس پری 9 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے ساتھ میرے سینئر موجود ہیں۔ ہم کوشش اسکول اینڈ کالج کے طالب علم ہیں۔ آج 26 جنوری ہم یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم اپنے شہداء کی قربانی کو نہیں بھولیں۔ بھارت نے کشمیر پر جو عذاب برپا کیا ہوا ہے، اس پر ساری دنیا کی خاموشی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم میں انسانیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ بھائی فاروق، جیسا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج 26 جنوری ہے اور اسے ہم یوم سیاہ کے طور پہ اس لیے منا رہے ہیں کہ آج بھارت کا یوم جمہوریہ ہے۔ تو یوم جمہوریہ کے دن انہوں نے کچھ قوانین بنائے تھے 26 جنوری کو، مگر تحریری شکل میں ہی نظر آ رہے ہیں، عملی شکل میں نہیں نظر آ رہے۔ تو انہوں نے جو کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، اس وجہ سے ہم ان کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ قرار دیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہن منال جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بھائی فاروق، آج میں یہی کہنا چاہوں گی کہ 26 جنوری یوم سیاہ کے موقع پر اس لیے منایا جا رہا ہے کیونکہ آج بھارت کا یوم جمہوریہ ہے اور بھارت جو کشمیریوں پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں اس کے ہم سخت مخالف ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بھارت جو ہے وہ کشمیریوں پر ظلم کرتا آ رہا ہے۔ تو جو بھارت جو ہے وہ خود کو ایک جدید ملک سمجھ رہا ہے، جو نہ صرف یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کشمیریوں پر ظلم کرتا جائے گا اور ہم اس بات کی کشمیری خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اس بات کی کشمیری، ہم آج کے طالب علم، کل کے ڈاکٹر، سیاستدان، جہاں بھی ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، تمام کشمیریوں کی خاطر بلند آواز کرتے رہیں گے۔ میں کشمیری ہونے کی حیثیت سے اس بات کی تمام کشمیری بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں اور ماؤں کی آواز بننے کی کوشش کرتی رہوں گی، اور کوشش اسکول اینڈ کالج ادارہ جو ہر موقع اور ہر پروگرام پر تمام کشمیریوں کی قربانی کو سامنے لاتا ہوا نظر آئے گا۔ جی، تو اب ہم چلتے ہیں کلاسز کے پاس کہ وہاں پہ جو بچے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں اس موقع پہ۔ تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں کلاس سیکنڈ ایئر کے پاس کہ یوم جمہوریہ ہندوستان کے موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 26 جنوری کے دن ایک ایسا دن ہے جس کو ایک ایسا ملک اپنے جمہوری دن کے طور پر مناتا ہے جو کہ جمہوریت کے اصولوں سے ناواقف ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو لفظ جمہوریت کا مطلب ہی نہیں پتہ، اور وہ ملک بھارت ہے۔ اگر بھارت کو جمہوریت کا پتہ ہوتا، وہ اس کے اصولوں سے واقف ہوتا، تو وہ کشمیر پر ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ نہ کرتا۔ ہم کشمیریوں کو ہمارا حق خود ارادیت دیتا اور ہماری رائے پر آواز نہ اٹھاتا۔ مزید یہ کہ بھارت ایک جمہوری ملک نہیں ہے۔ شکریہ۔ اب ہم 11ویں جماعت کی طلبہ صدر یوسف سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس موقع پہ۔ میں صدر یوسف 11ویں جماعت سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 1950 سے لے کر اس وقت تک